بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے. کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھاک سیدھی راہ پر تھے، اور ان لوگوں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے. کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا. ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع اور فرمانبردار ہیں. اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے. اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا. ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے. اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا. کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور کہہ دو کہ کیا ہم میں سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو؟ تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی رب. اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم نے تو اپنی بندگی اس کے لیے خالص کر لی ہے. بھلا کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہود و نصرانی تھے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارا ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. یہ لوگ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی سچے مسلمان ہیں، اور ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی ہدایت پر ہیں، اور ہم ہی اس نسل سے ہیں، اس نسب سے ہیں جس میں انبیاء پیدا ہوئے. ہم ہی اس نسل اور نسب سے ہیں جس پر کتابیں نازل ہوئیں. ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، گویا اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہمارے علاوہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات کہا کرتے تھے، اپنی بڑائی اس کی. تو ان کی اس غلط روی کے علاج کے طور پر ان کو سمجھانے کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ اصل یہ ہے کہ یہ حتیٰ کہ یہ جو یہاں کے مسلمان تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیا کرتے تھے ان کے علماء کو، تو وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، تم بھی یہودی اور نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ان کا جواب دلوایا اور یہ بات کہی کہ آپ کہیے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم سارے نبیوں ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے پاس ہے، وہ تو بالکل مستند ہے اور تازہ ہے اور بالکل مصدقہ ہے جو آیا ہوا ہے. ہم اس پر ایمان لائے جو موسیٰ پر، ابراہیم پر نازل ہوا، اس پر ایمان لائے جو اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. جن سارے نبیوں پر جو نازل ہوا وہ ایک ہی جو ہے دین تھا شروع سے، توحید، رسالت، آخرت پر بیس رکھنے والا.
بنیادی چیزیں اور فنڈامنٹلز جو تھے وہ جو بنیادی اصول اور ضابطے تھے، اصل دین ایک ہی تھا۔ لا نفرق بین احد، ان نبیوں میں سے ہم کسی کی تفریق نہیں کرتے کہ ہم کسی کو نہ مانیں، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان پر بھیجی گئی ساری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بتایا تھا کہ جب یہودی اور نصرانی اپنی کتابوں کو پیش کریں تو تم اجمالی طور پر یہ مان لو، چونکہ ابھی اس کا یقین نہیں، خود ان کے پاس بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، اور یہ جو اپنی کتابیں ہیں ان کے الگ الگ ایڈیشنوں میں الگ الگ تبدیلی ہے، وہ خود ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ جو ہمارا ایڈیشن ہے اور یہ جو ہمارے یہاں جو کتاب ہے اور ہم جو چھاپ رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، یہ اصل ہے، ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے۔ اب ان میں سے یہ فیصلہ کرنا خود ان کے لیے مشکل ہے کہ کون سا آسمانی کتاب ہے اور کون سا تحریف شدہ نسخہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت ہی اعتدال کا راستہ بتا دیا تھا کہ آپ لوگ یہ کہو کہ ہم سب پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا، اور سچے نبیوں پر ایمان لائے، اور جو نبیوں پر نازل ہوا اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں، اور ہم اس میں کسی کو فرق نہیں کرتے کوئی آپس میں کہ ہم ایک رسول کی بات پر ایمان لاتے ہوں اور ایک رسول پر ایمان نہ لاتے ہوں، ہم سب پر وہی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر چونکہ دین حق ایک ہے تو وہی جو ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام پھر یہ بھی ان کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جو ذوق دیا گیا تھا، جو ایمان کا طریقہ سکھایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مصاحبت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، اتنے اچھے مصاحب اور اتنے اچھے فالوور کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے کہ ان کے یہاں آخری درجے میں آمنا و صدقنا کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ کیوں کیا کا سوال ہی نہیں تھا، وہ جو بات ہوتی تھی اس کو حکم مانتے تھے، اور اتنا ماننے فرما برداری کا ان کا مزاج تھا۔ آپ اندازہ کیجئے گا، خود یہ تحویل قبلہ کا واقعہ آ رہا ہے ابھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد قبلتین جس کو کہتے ہیں، بنو سلمہ کی مسجد کہلاتی تھی، اس میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حکم نازل ہوا جو ہے وہ وہاں بنو سلمہ کی مسجد میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ظہر کی نماز میں وہ جو ہے یہ حکم نازل ہوا کہ ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے تھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب تھے تو کعبے کی طرف کو نماز پڑھتے تھے، لیکن کعبے کی طرف کو نماز پڑھتے تھے تو ادھر رکن یمانی اور یہ حجر اسود کی طرف کا تھا، تو اس میں کعبے کی طرف کو بھی رخ ہو جاتا تھا، بیت المقدس کی طرف کو بھی رخ ہو جاتا تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو چونکہ یہودی و نصارہ کو اپنے مذہب پر زوم تھا اور ان کی دلجوئی مطلوب تھی، اور شاید اللہ کی طرف سے آپ کے اس میں ڈالا گیا ہے، یہ بات ڈالی گئی کہ آپ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف کو نماز پڑھیں۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ذوق نصیب کیا جائے اور آئندہ آنے والی غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کر دیا جائے۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ کعبے کی پوجا کرتے ہیں لوگ، عام طور کبھی کبھی کہتے ہیں لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ کعبے کی پوجا کہ بھائی اس کی طرف کو منہ کیوں کرتے ہو، تو یہ اس کی طرف منہ کرنا کوئی بات نہیں تھی ان کے لیے، کعبے کی طرف منہ۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی جو چیز کو اپنے لیے شعار سمجھتا ہے مذہبی، اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے بڑا۔ اللہ کی فرمانبرداری اور حکم کی تعمیل کا مزاج ہی بنا ہوا تھا، اس لیے فوراً جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو صحابہ نے، یہ بڑا مشکل آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا یہ صحابہ، لیکن صحابہ نے اس امتحان میں کامیاب ہو کے دکھایا، اللہ کے نبی نے ادھر کہہ دیا۔ لیکن اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح چاہتے تھے کہ کعبہ چونکہ پہلا گھر ہے اس کی طرف کو رخ ہو، تو بار بار آسمان کی طرف کو اس کا انتظار فرماتے تھے کہ حکم آئے گا، تو صحابہ کو بھی اس کا انتظار تھا کہ حکم آنے والا ہے۔ نبی کی خواہش اور چاہت میں اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ اس ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آسمان سے حکم نازل ہو گیا، تو دیکھتے تھے وہ حکم نازل ہو گیا کہ اب آپ جو ہے رخ فولو وجوہکم شطرہ، آپ جو ہے ادھر کو کعبے کو مسجد حرام کی طرف کو رخ کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو یہ جو ہے کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی نماز میں، یہاں یہ مسجد بنو سلمہ جس کو کہتے ہیں قبلتین کی، تو وہاں کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہو گیا ہے اور قبلہ بدل دیا گیا ہے۔ قبلہ بدلنا کتنی بڑی بات تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رکوع میں تھے، تو رکوع میں عورتیں جو پیچھے تھی وہ ادھر آ گئیں اور پھر رخ بدل دیا انہوں نے، یعنی یہ اتنا ماننے کا مزاج تھا، یہ بنی اسرائیل کے بالکل خلاف ان کا ماننے کا تھا، ہر چیز میں کیوں کیا لگاتے تھے، کیوں یہ حکم نازل ہوا، کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا ہوا۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی،
شراب کھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کے بالکل، ہر طرح سے، شاعری میں شراب، زبان پہ شراب، نظموں میں شراب، ہر چیز میں نشے کا اتنا رواج تھا۔ لیکن ذہن بن گیا، کیونکہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو سمجھ گئے کہ کہاں جا رہی ہے اللہ کا حکم، کدھر جا رہا ہے۔ پہلے سے جب دل ماننے کا ہو جائے اور ذوق میں مناسبت پیدا ہو جائے شریعت سے اور حکم سے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کیسے آنے والا ہے اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی آیت نازل ہوئی تو جو ہے تتخذون سکرم ورزقا حسنا، تم جو ہے پھلوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام دیا ہے کہ تم اچھا جو ہے اس سے شراب بھی بناتے ہو اور رزق حسنا بھی بناتے ہو۔ اب سمجھ میں آ گیا یہ بات، پہلے یہ بات بتائی گئی کہ شراب رزق حسنا نہیں ہے بلکہ ایک بری چیز ہے، ایک گندی چیز ہے، یہ دل میں ڈالی گئی۔ پھر کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، دوسری آیت نازل ہو گئی کہ اس میں کچھ تھوڑا سا نفع بھی ہے لیکن نفع جو ہے وہ نقصان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ دیکھیے دعوت کی تدریج کیسے، ایک دم حکم نازل نہیں ہوا، جو چیزیں دلوں میں گھٹیوں میں بسی ہوئی ہیں تو پہلے مزاج بنانا پڑے گا، طبیعت کو اس کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا۔ ایک دم حکم نازل کر دیا جاتا تو کیسا ہوتا ہے یہ اسلام، یہ جو ہے ترتیب دعوت قرآن نے نزول کے حساب سے تھوڑا تھوڑا سکھائی گئی۔ ایسی اتنی بری عادت تھی لیکن کیسی ترتیب سے اور کیسی حکمت سے ان کے دلوں سے شراب کی محبت اور شراب کا تعلق اور شراب کا چسکا قرآن نے نکالا رفتہ رفتہ۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم ہم سے ملنے آ رہے ہو تو ایسے حال میں کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہو کیا کہہ رہے ہو حاکم الحاکمین کے دربار میں، تو نشے کی حالت میں تم اس لائق نہیں ہو کہ حاکم الحاکمین کے دربار میں آؤ۔ پھر آیا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم، انما یرید، اور پھر وہاں حکمت بھی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان نے تمہیں اس لت میں لگا رکھا ہے، اس کے واسطے سے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں لڑائے اور جھگڑا پیدا کرے اور تمہیں اللہ کی نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرے۔ تو پھر کیا ہوا، لوگوں نے مسجد شرابیں اس طرح بہا دی، سارے مٹکے اور مشکیں جن میں شرابیں لگی رہتی تھی کہ مدینہ میں کی گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی تھی جیسے پانی کی تیز بارش میں رو۔ ایسے میں قافلہ صحابی کا قافلہ آ رہا تھا تجارت کا، اور اس میں بڑی تعداد میں شراب اونٹوں پر بندھی ہوئی آ رہی تھی۔ کسی یہودی کو یا کسی کو معلوم ہوا کہ اس طرح شراب حرام ہو گئی ہے، اب شراب حرام ہو گئی تو وہاں تو لینا بیچنا سب کچھ حرام ہو گیا ہے، تو بڑا اچھا ہے ایسے میں جا کے سستی شراب خرید لوں میں اس سے۔ وہ پتہ لگ گیا، انہوں نے جا کر کہا کہ تمہارے یہاں تو شراب حرام ہو گئی ہے اور تم جو ہے ہمیں وہ یہ شراب دے دو، مجھے بیچ دو۔ کہ جب شراب ہو گئی تو مجھے امید ہے کہ شراب کا بیچنا اور خریدنا سب کچھ حرام ہو گیا ہے، کہ تمہیں تو ابھی حکم ملا نہیں ہے، تمہیں تو اطلاع ملے نہیں ہے ابھی، کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ شراب کی حرمت آنے والی ہے، تمہاری جو بات کہہ رہے ہو میرا دل مان رہا ہے کہ تم سچے ہو، میرے اللہ نے شراب حرام کر دی، تو جو چیز شراب حرام کر دی، جو چیز میری مجھے حرام کر دی ہے تو میں تمہیں کیوں فروخت کر دوں؟ پیسے نہیں لیے، حالانکہ کوئی مکلف نہیں ہوئے تھے بھی، وہ وہیں بہا دیے۔ یہ ماننے کا مزاج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تھا، اس لیے کہ وہ 100% ان کی طبیعت ہے، تو ان کو معیار مانا، جو بات کہی مان لی۔ کتنے کم سوال مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نزول قرآن کے وقت صرف 12 مسئلے پوچھے، صرف 12 سوالات پوچھے، پورے اس میں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، صرف 12 سوالات پوچھے، اور وہ ہر بات میں سوال کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ماننے کی سوچ نگیٹو، ہر ایک میں خفی نکالنا، ہر ایک کے اندر وہ جو ہے وہ نکالنا، کیڑے نکالنے کا مزاج تھا ان کا۔ وہ اس مکھی کی طرح تھے، کل میں ذکر کر رہا تھا، چونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، قرآن کا موضوع دعوت ہے، اور دعوت کے لیے بنیادی چیز ہے ایک داعی کے لیے سوچ کا مثبت دماغ، فکر جب تک دعوتی نہیں ہوگی آدمی داعی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ سر کی حیثیت پارلیمنٹ کی ہے، یہاں سے جو قانون بنتا ہے وہ دل پر ایڈمنسٹریٹو آفس ہے، اس پر لاگو ہوتا ہے، جب تک سوچ مثبت، اس لیے کہ دعوت کا کام طب کا کام ہے، ایسے میرے حضرت والے فرماتے ہیں داعی کی حیثیت طبیب کی، مدعو کی حیثیت مریض کی ہے۔ طبیب اپنے مریض کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جب تک تعلق نہیں، اور اطباء، ایک زمانے میں ہمارے یہاں میں یہ بات پچھلے اسباق میں بھی یہ بات دہرائی کہ ہندوستان میں یونانی اطباء اکثر بزرگ علماء اور مشاہیر ایسے ہوئے، صوفیاء کرام اہل دل ہوئے ہیں
شاہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل ہندی میں لکھا ہے کہ طبیب اپنے مریض پر شفقت و رحمت کی نگاہ ڈال رکھ کر کے جذبے کے ساتھ جب تک اس کی مرض کے علاج کے سلسلے میں فکر مندی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ صحیح مرض تشخیص کرتے ہیں، نہ اس کو دوا تجویز القاء کرتے ہیں۔ دوا اس پر اس کی خیرخواہی کے جذبے اور اس کی جو ہے اس کی خیرخواہی کے جذبے پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں دوا کی القاء کرنے کا۔ اور حدیث میں آیا ہے ہر مرض کی دوا، کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ بنائی ہو اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو لا علاج کہہ دینا ہے کسی طبیب کے لیے، آخری سانس تک جو ہے شفا کی امید ہے، یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک آدمی سوچ مثبت نہ ہو، خیر خواہی نہ ہو۔ خیر خواہی جب ہوگی، جب جذبہ خیر خواہی کا جذبہ جب پیدا ہوگا، جب خیر کی امید ہوگی۔ خیر خواہی کا عمل آدمی جب ہی کر سکتا ہے جب خیر کی امید ہو۔ جہاں سے خیر کی امید نہیں ہوگی وہاں آدمی محنت بھی کرے گا۔ جب اسے معلوم ہے کہ اس زمین میں کیسا بھی قیمتی بیج ڈال دوں جمے گا نہیں، تو کبھی کسان بوئے گا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ پودا لگاتے ہی سوکھا دیا جائے گا تو لگائے گا اس میں۔ اس تجارت میں پیسے جائیں گے تو ضائع جائیں گے، ایک پیسہ واپس نہیں آئے گا تو کوئی تجارت کرے گا آدمی؟ نہیں کرے گا، انسانی فطرت ہے۔ جب اسے خیر کی امید ہوگی تب خیر خواہی کرے گا وہ۔ اور یہ جب تک مثبت سوچ نہیں ہوگی آدمی کی تب تک آدمی دعوت کا کام نہیں، داعی نہیں بن سکتا۔ یقیناً یہ بات یہ بہت ہی ضروری ہے یہ نقطہ سمجھنا کہ، اور یہ آخری جس طرح آخری سانس تک، یہ کہتے ہیں اطباء سارے کہ جو ہے آخری سانس تک شفا کی امید ہے، اور لا علاج کہہ دینا یہ فن طب کے اعتبار سے طب کا خطرناک ترین جرم ہے، طبی میڈیکل کرائم ہے یہ کہنا کہ لا علاج۔ جواب دے دیا ڈاکٹر نے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اب اس کو گھر لے جاؤ کوئی بات نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے چاروں طرف ہمارے گرد و نواح میں وہ خوب اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ہمارے ایک میرے پاس فون آیا، میں کسی سفر میں تھا، زما بھائی ہمارے دوست ہیں، ساتھی رفیق ہیں دعوت کے، ان کا فون آیا کہ وہ نظام الدین سے ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ فلاں آدمی نظام الدین میں پڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور منہ سے اس کے خون جا رہا ہے، طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا اگر نہ بھی اسلام قبول کیا ہو تو ایک انسان ہے اور آپ سے مدد کے لیے کہا تو آپ اگر کر سکتے ہو تو آپ گاڑی لے کر کوشش کریں علاج کی، بیچارہ اللہ کرے بچ جائے۔ تو وہ لے کر آئے وہاں لائنس ہاسپٹل لے کر ان کو، اور وہاں ڈاکٹر سے بات کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے پھیپھڑے گل گئے ہیں، ٹی بی ہو گئی ہے اس کو، اب اس میں کچھ ہے تو ہے نہیں، لیکن اگر آپ اس کو کچھ راحت وہ کرنی ہے تو اسے وینٹیلیٹر پر لے جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے وینٹیلیٹر کے بارے میں بتائیے کہ کیا فائدہ مولانا، بس چھوڑیے آپ کیوں بیکار اپنے پیسے ضائع کرنے سے کچھ فائدہ۔ تو مجھے زما بھائی کا فون آیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے میری بات کرائیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، وینٹیلیٹر سے اس کو راحت ہوگی اور اس سے شفا کی 1% بھی امید ہے، 0.1% بھی امید ہے، تو آپ وینٹیلیٹر لگائیے کہ صاحب اس میں کچھ ہے تو ہے نہیں، پیسے ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ میں نے کہا کہ ہم آخری درجے تک ہم نے علاج کیا، اگر یہ مر گیا تو ہمارا ضمیر مطمئن رہے گا کہ ہم نے کوشش کی۔ یعنی ہمارے یہاں وینٹیلیٹر کی سہولت نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ ریفر کیجئے۔ انہوں نے مول چند میں ریفر کر دیا، تو مول چند میں ڈاکٹر کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا بھائی اس میں کچھ ہے نہیں ہے، اس کا تو بلڈ پریشر اتنا کم ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے، بیکار کیوں آپ اس کو کر رہے ہیں، اپنے گھر لے جائیے، اس کی سیوا ویوا کیجئے جو گھڑیاں ہیں۔ میں نے پھر ان ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، تو پھر وہ خیر انہوں نے وینٹیلیٹر، بھائی پیسے ہمارے لگیں گے آپ کو کیا بات ہے، تو وینٹیلیٹر پر لے گئے ان کو۔ 7 دن تک وہ وینٹیلیٹر پر رہے، چھٹے دن 7ویں دن وہ وینٹیلیٹر ان کا ہٹایا، شام کو پھر طبیعت خراب ہوئی تو پھر 8ویں دن لگایا، 9ویں دن لگایا 2 دن، پھر اس کے بعد ان کو راحت ہونا شروع ہوئی ماشاءاللہ۔ اور اب ماشاءاللہ ان کی شادی بھی ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے لفافوں کا کاروبار کرتے ہیں فرید آباد میں، بدرپور اور فرید آباد کے بارڈر پر 8-9 مسلم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، 4-5 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ایسا کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آخری سانس تک ہدایت کی بھی امید ہے۔ یہ طب کا کام اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلی ایک دفعہ ہم لوگ عجیب ہے جو ہے، چونکہ ہم لوگ اصل میں اسے مہم اور مشن سمجھ کر کام نہیں کرتے، اور ہمیں جنت اور دوزخ کا جیسا احساس ہونا چاہیے تھا، جہنم میں کوئی جا رہا ہے، آگ میں گر رہا ہے، تو بچانے کے لیے آخری جان تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں پہلی دفعہ میں نہیں بچائے تو دوبارہ کوشش کریں، دوبارہ جیسے علاج کے لیے آدمی آخری درجے میں کوشش کرتا ہے اپنے اس کی،
تو اگر پہلی دفعہ میں مسلمان نہیں ہوا آدمی تو پھر مایوس ہو جاتا، دوسری دفعہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، تیسری دفعہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ طب کے سلسلے میں اگر پہلی خوراک میں آدمی ٹھیک ہو گیا تو یہ تو میریکل ایک معجزہ ہے، کتنے دن تک علاج کرنا پڑتا ہے ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طبیب تھے اس لیے 70 مرتبہ جاتے اور مایوس نہیں ہوتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ خیر کی امید رکھتے ہیں، آخری وقت تک خیر کی امید رکھتے ہیں، خیر کی امید رکھتے ہیں۔ اور یقیناً اس لیے میں نے عرض کیا کہ داعی کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ خود مخلص ہو، اللہ کے لیے اتنا کام کرے گا، اللہ کے لیے صرف اخلاص مخلص ہوگا، اتنا زیادہ داعی کا حوصلہ مسلسل جواب نہیں دے گا، اور وہ بار بار جانے اور بار بار اس کو کرے گا اللہ کے لیے۔ اس کے میں کر رہا ہوں تو جتنا میرا وقت لگ رہا ہے اور جتنی بار میں جا رہا ہوں، اس میں جتنی مشقت برداشت کر رہا ہوں میرے اللہ اس کا اجر دیں گے، بدلہ دیں گے۔ ہدایت کا میں مکلف نہیں ہوں، میں تو کوشش کا مکلف ہوں، کوشش پہ مجھے اجر دیں گے اللہ تعالیٰ، بدلہ دیں گے ضرور اس کا۔ تو جتنا مخلص ہوگا اتنا زیادہ اس کا حوصلہ بڑھے گا، اور مسلسل اسے صبر جو کہا گیا ہے، صبر قرآن مجید میں جتنی جگہ ایمان کا ذکر ہے اتنی جگہ اتنی بار صبر کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور صبر قرآن مجید کی اصطلاح میں صرف صدمہ برداشت کرنے کو نہیں کہتے، صدمہ برداشت کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں، لیکن صبر کے اصل مفہوم یہ ہے کہ امید کے خلاف، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، مفاد کے خلاف کوئی چیز دیکھ کر منفعل نہیں ہونا، ریئیکٹ نہیں کرنا، اپنی خیر پر جمے رہنا۔ اس لیے اللہ کے نبی ایسے صبر و استقلال کے پہاڑ ہیں، پھر بھی ہمارے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ڈیلنگ تو اللہ سے ہے آپ کی۔ یہ اگر نہیں دے رہے ہیں جواب، یہاں سے کوئی بات نہیں ہو رہی تو وہاں سے تو پورا مل رہا ہے۔ کسی بڑی کمپنی سے ہمارے معاملہ ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے بزنس، اور کوئی بیچ کا آدمی کہنے لگے میاں کس چکر میں پڑ رہے ہو تم، یہ تو تمہیں سارا مال مارا جائے گا، تمہارا سارے پیسے ضائع جائیں گے، وہ وقت پر پیسے دے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنا پکا اور سچا ہے، کتنی بڑی کمپنی ہے، تو آدمی کبھی اس کے کہنے میں آئے گا؟ حاکم الحاکمین سے معاملہ ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ کے یہاں کام ہوگا۔ تو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، جو کچھ اللہ کے لیے ہے آپ کا صبر تو یہ۔ تو انبیاء علیہ السلام ہمیشہ خیر کی، تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ بات بہت ہی میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے اور سمجھانے کی کہ داعی کا جتنا خود مخلص ہونا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اپنے مدعو کو مخلص سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر مدعو کے بارے میں خیال بدگمانی پیدا ہو گئی اور وہاں سے اسے خیال ہوا یہ سازشی ہے، یہ فلاں کسی ویجیلنس کا آدمی ہے یا کسی تحریک کا یا کسی تنظیم کا آدمی ہے، تو ہر ایک کے بارے میں یہ گمان شیطان ڈالے گا، شیطان تو رکاوٹ ڈالے گا، تو پھر دعوت کی راہیں وہیں سے مسدود ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے میں ستائے جانے اور تکلیف ہونے کے باوجود بھی یہ دعا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ادھر، کبھی غیریت کا، کبھی کوئی بدگمانی کا وہ نہیں آیا آپ کو، کبھی یہ خیال نہیں ہوا یہ سازشیں ہیں، جان بوجھ کر دشمن ہیں یا حریف ہیں۔ اللہم اہد قومی، میری قوم کو ہدایت دی، فانہم لا یعلمون، یہ جان بوجھ کر مجھے ایسا نہیں کہہ رہے بلکہ یہ غافل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کے اس جذبے کو اور بڑھا رہے ہیں، اور زیادہ آپ کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ کیسے آپ دیکھیے 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں دعوت دے رہے ہیں، 13 سال لگاتار، ایک کے پاس 70 مرتبہ اور 3 ہزار مرتبہ کی میں نے کل روایت نقل کی تھی، اللہ کے نبی حفیظ الفقار صاحب نے اپنے ایک بیان میں نقل کیا ہے کہ ابو جہل کے پاس، دنیا کے متکبر ترین فرعون انسانیت کے پاس، سید الاولین والآخرین 3000 بار سے زیادہ تشریف لے گئے، اتنا کچھ ہو گیا، انہوں نے آخری درجے میں ستایا، سر پر اوڑھ ڈالا، گلے میں چادریں ڈالی، گالیاں دی، منہ پر تھوکا، ہر دشمن چاروں طرف سے لوگوں کو روکا، طائف کے پتھر، شاہ ابی طالب کی گرفتاری، اور وہاں کتنا ستایا۔ پھر اب جان سے مارنے کا پروگرام ہو گیا، یہ پتہ لگ گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں کہ کوئی ایک قبیلے والا اگر شہید کر دے گا اللہ کے نبی کو تو پھر کہیں جوش نہ آ جائے قبیلے کا، اور وہ قبیلے والے آپس میں نہ ایک دوسرے کے لڑنے لگیں، تو پھر باہم مشورہ کر کے ایک حکیمانہ فیصلہ کیا کہ ہر خاندان سے ایک آدمی آئے اور مل کر سب قتل کر دے۔ اللہ کے نبی کا چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے گھر کا، قتل کرنے کے لیے، آپ کو حکم ہوا آپ نکل جائیے یہاں سے، اور بتا دیا گیا بھائی مٹی لے کر ان کے اوپر مٹی ڈال دیے تو فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ بتا دیا گیا۔ ایسے وقت میں یاسین شریف کی آیتیں ابتدائی نازل ہوئیں۔ یاسین شریف کا شان نزول یہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی دشمنی، مخالفت، سازش کا کوئی آخری نقطہ عروج ہوا آیا ہوگا ایک انسان سے اپنے کسی محسن کے لیے، تو شاید اس سے زیادہ کوئی پیک پوائنٹ نہیں تھا
مخالفت کا، دشمنی کا، سازش کا، خلاف پلان بنانے کا، کتنا قتل کرنے کے لیے بھی سارے پیش بندیاں کر کے کیسا جو ہے اچھا طریقہ نکالا تھا کہ سارے خاندان کے لوگ مل کر ایک مل کر سب قتل کر دیں اکٹھا تو کسی کا نام بھی نہیں ہوگا، یعنی بات کی پیش بندی بھی کر دی گئی تھی۔ ایسے وقت میں نازل ہو رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک دعوت کی اتمام حجت نہ ہو جائے تو ان کو اپنے مدعو کے ساتھ ایسا گمان کہ وہ کافر ہیں یا مشرک ہیں یہ بھی کہنا صحیح نہیں، کافر کہنا بھی صحیح نہیں، وہ غافل ہیں۔ اس پر سورہ یاسین کی آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ اللہ فرمائے یاسین، قسمیں کھا رہے ہیں، یاسین آپ کی قسم، والقرآن الحکیم اور اپنے ہمارے کلام مقدس کی قسم، انک لمن المرسلین۔ دیکھیے آپ حریف فریق نہیں ہیں، آپ سے ان کی دشمنی کا اور مخالفت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہ یہ آپ کے حریف فریق ہیں، ان کو اپنا ہی سمجھیے۔ انک لمن المرسلین، آپ دیکھیے آپ رسولوں میں سے، آپ طبیب میں یہ مریض ہیں، آپ دینے والے ہیں، یہ لینے والے ہیں، آپ خیر خواہ ہیں، ان کو ضرورت ہے، یہ بیچارے بیمار ہیں، آپ کے پاس دوا ہے، علاج ہے ان کا، آپ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ اس صراط مستقیم پر ہیں۔ تنزیل عزیز رحیم، جو صراط مستقیم جس کو سکھانے اور جس کو بتانے کے لیے اور جس کی رہبری کے لیے ہم نے آپ کو سید الاولین والآخرین کا مقام دیا ہے، اس پر تنزیل آپ کی نے اپنے طور پر نہیں طے کیا ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی صراط مستقیم صحیح راستہ ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ڈرائیں ان کو جن کے باپ دادوں کو بھی کسی نے ڈرا، ابھی تو یہ ان کے باپ دادوں تک بھی بات نہیں، نسلوں سے ناواقف ہیں بیچارے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات صحیح، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ان کو پوری طرح سمجھا نہیں سکے، یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے بلکہ انجانے ہیں، یہ ایسے وقت میں تو یہ بات جبھی ہوگی جب آدمی مثبت سوچ ہوگی۔ اس لیے دعوت کے لیے ایک ایمان والے کو بھی یہ حکم ہے، ہر ایمان والا دائی ہے، لیکن یہی ہمیں یہ قرآن مجید نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور انبیاء علیہ السلام کے پورے واقعات وہ یہ ہے کہ آخری درجے میں آخری سانس تک خیر خواہی اور ہدایت کی امید۔ یہ جو اصل میں انبیاء علیہ السلام کی بعض بددعاؤں کا ذکر آتا ہے اور پھر وہ عذاب کا ذکر آتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس یقینی طور پر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور یہ خبر دے دی جاتی ہے کہ اب ان کی ہدایت مقدر نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو ابھی ظن اور گمانی کا معاملہ ہے، اس لیے ایک ایمان والے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی یقینی کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ اب ان کے لیے ہدایت نہیں ملے گی اور یہ دوسروں کے لیے ہدایت کے راہ میں بھی رکاوٹ بن جائیں گے اور زیادہ گناہ کریں گے، زندہ رہیں گے تو اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو وہی بات، لیکن ہمارے لیے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہمیں آخری سانس تک ہمیں ہدایت کی ہو۔ یہ جبھی ہوگی جب سوچ مثبت ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر ایک بڑی خرابی امت میں اور مسلمانوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نبوی سوچ، نبوی وہ خیر خواہی کا جذبہ اور خیر تلاش کرنا اور خیر کی امید کرنے کا وہ مزاج ہمارا ختم ہو گیا۔ ہم ہر جگہ شر، ہر جگہ برائی، ہر جگہ خرابی پیدا ہوتی ہے بات۔ تو اگر ہم واقعی 100% قرآنی ذوق سے ہمانگ ہو کر دائی بننا چاہتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے انبیاء مشن کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اوپر سے جو ہے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور اوپر سے دائی، یہ ترتیب ہے، اللہ نے اوپر رکھا ہے دماغ، اس لیے ہر چیز اوپر، خیر کی چیزیں اوپر ہی سے آتی ہیں، تو دعوتی جذبہ اور دعوتی خیر اور دعوت کی توفیق اوپر سے آئے گی تو سب سے پہلے دماغ دائی بننا ضروری ہے، فکر دائی بننا ضروری ہے۔ اور فکر دائی جب بنے گا جب آدمی جب ہر جگہ خیر خواہی میں شہد کی مکھی کی طرح ہر جگہ بھلائی تلاش کرے گا، سچائی خیر تلاش، اور جب یہ دیکھیے جن چیزوں کا یہ سمجھیے مثبت سوچ، ظن بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں سے اچھا گمان رکھو، دوسرے لوگوں سے بھی، وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدگمانی، کسی سے بدگمانی، برا خیال کرنا، بری امیدیں لگانا، کسی کے بارے میں وہ کرنا، یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ آدمی اس کو منع کیا گیا۔ تو جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اختیاری ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو آدمی جو ہے اگر آدمی کئی دفعہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں صاحب ہمیں کوئی بات اچھی لگتی نہیں، اچھی دکھائی نہیں دیتی،
یعنی یہ بات غلط ہے. آپ نے اپنے کو جو چیزیں مکلف بنایا شریعت نے، تو اگر آدمی اپنے آپ اپنی سوچ کو مثبت بنانا چاہے تو مثبت سوچ بنا سکتا ہے، تبھی اسے مکلف بنایا ہے مثبت سوچ کا، پازیٹیو تھنکنگ کا. اور تو اس کے لیے شروع میں بتکلف کرنا پڑے گا، خیر تلاش کرتا رہے تو خیر آنے لگتی ہے. یقیناً یہ بات صحیح ہے. بتکلف، میں خود اپنی زندگی کا تجربہ کہ مجھے کمزور پہلو بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. بہت عام طور پر یہ ہے، مدرسوں میں جاتا ہوں، لوگ جاتے ہیں اندر جائیے لے جانے کے لیے، تو میں جاتا نہیں، کیونکہ وہ کمزور چیزیں دکھائی فوراً نگاہ چلی جاتی ہے. تو میں جاتا ہوں، دفتر میں بیٹھا اور ناشتہ پانی کیا، اور وہاں کچھ اگر انہوں نے کچھ لکھنے کو کہا تو لکھ کے کچھ اچھی دعا یہ کلمات اپنے لیے بھی، تاکہ کوئی آنے والا پڑھنے والا ہو جائے، اور ان سے دعا کی درخواست کی اور چلا ہے. طبیعتیں ہوتی ہیں ہمارے کمزور پہ، ایک دم نگاہ ایک دم جم جاتی ہے. لیکن میں ایسا آدمی جس کی ایسی سوچ ہو، میں نے تلاش کرنا شروع کیا اور ذرا خیر تلاش کرنا شروع کیا، تو اللہ کے شکر ہے ہر جگہ خیر مل جاتی ہے، ملتی، اور ایسی خیر کیسی دکھنے لگتی ہے. اللہ کے شکر ہے الحمدللہ ہونے لگا کہ بھئی جو ہے میں کوشش کی شروع میں بتکلف، اور جو بری چیزیں تھیں ان کو نظر انداز کیا، کہیں دکھائی دی تو ان کو ذرا ان کے اندر جو کمزوریاں، جو غلط چیزیں بھی دکھائی دیتی تھی، اللہ کا شکر ہے ان میں بھی خیر دکھنے لگی ہے. بلا شبہ یہ ہوتا ہے، آدمی جب تلاش کرتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے، تلاش کرتا ہے تو مل بھی جاتی ہے. میں نے واقعہ لکھا ہے کہ وہ ان کے پاس مولوی اویس کے پاس ایک صاحب کا فون آیا سنبل سے، ایک دن جو ہے وہ دعوت سے کرتے تھے، تو اس نے بہت گالیاں دینا شروع کی. تمہیں یہ آپ کی امانت، آپ کی سیوا میں اس کا فون لکھا ہوا تھا، تم درمان ترک کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھنا تمہارا کیا ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، بس تمہارے آخری دن ہیں اور میں آ کے گولی ماروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. تھوڑی دیر تو انہوں نے ذرا جواب دیا، پھر انہیں خیال آیا کہ ہمیں دائی ہیں، ہمیں تو ان سے دو بدو نہیں کرنا چاہیے. تو پھر کہنے لگے، یہ میں نے ایسی مذاق میں کہنے لگے کہ میں یہ ٹیپ کر رہا ہوں پورا فون، اور اب یہ FIR لکھواؤں گا. کہ FIR لکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو تھانے میں جا کے خود ہی گولی مار کے وہ کروں گا اقرار کہ میں نے اسے مارا ہے نالائق کو، گالی دینے. تو آخری دن گرنے کہنے لگے. اچھا پھر خود ہی کہنے لگے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ تیری پتنی ہے یہاں پر. ان کا کیوں، کیا بات ہے؟ چونکہ موڈ ذرا صحیح ہو گیا تھا اور سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہمارا دو بدو نہیں ہے، بلکہ میں دائی ہوں اور یہ مدو ہے تو میں طبیب ہوں، یہ مریض ہوں، تو مریض کو مریض کے اس سے دیکھنا چاہیے. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، پتنی سے کیا بات ہے، کہ مجھے ذرا بات کروا دے فون پر. تو کیوں اس سے کیا بات کرو گے، کہ وہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو وہ ودھوا ہو جائے گی نا، تو پھر تو مجھے موقع ملے گا نہیں پھر اس کے بعد. تو میں جو ہے اس سے وہ تو کر لوں شمع یاچنا، پہلے سے شمع یاچنا کر لوں میں اس سے کہ وہ بیچاری ودھوا ہو جائے گی تو بیچاری بے شوہر کی ہوگی، تو پھر تو مجھے موقع ملے گا نہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ اس میں آپ کی امانت میں کیا چیز ہے ایسی، کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے، کیا قابل اعتراض بات ہے. کہ میں نے پڑھی نہیں. کہ پڑھی کیوں نہیں، کہ پڑھتا تو ہمیں اس کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ تانترک ہے اس کا لیکھک، اس نے شبدوں میں دل باندھ رکھا ہے، جو پڑھے گا وہ مسلمان ہو جائے گا. تو کہنے لگے عجیب بات ہے، آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہ میں گریجویٹ ہوں. کہ گریجویٹ ہو کے کہاں اندھ وشواسی میں آ گئے آپ، اب آج کل کا زمانہ ہے، پڑھیے آپ اسے. یہ سب پرانی باتیں تھی اندھ وشواس کی، کہ دلوں کو باندھ لیا، یہ کر لیا. سائنس کا دور ہے، آپ ایسا کیجئے اسے کتاب کو پڑھیے، جہاں آپ کو اعتراض کے قابل کوئی بات لگے گی تو آپ اپنے قلم سے کاٹ کے ہمیں بھیج دیے، ایسے ہی چھپوائیں گے ہم آپ کو. کہ نہ پڑھوں گا تو نہیں، میں پڑھوں گا تو نہیں کسی حال میں بھی. تو ویس مجھ سے کہنے لگے کیا ایسی گالیاں ہیں، اور یہ ایسا ناراض ہو رہا ہے، اور اتنا فون لکھوا کے ہم غلطی ہوئی اس پر یہ ہوا. میں نے کہا تمہیں کتنا پیارا آدمی تھا، کیونکہ اس نے ابھی قتل بھی نہیں کیا، گولی ماری بھی نہیں، وہ بیچارہ شمع یاچنا کر رہا ہے، کتنا پیارا آدمی ہے وہ. تو ضرور اس کے پاس جاؤ. اللہ کی شکر ہے وہ نیئر کے والد کے، ان کے والد جاننے والے نکلے، اور پھر اللہ نے تعلق وہ ہوا، ہدایت ہوئی. تو معلوم ہوا وہ اتنا پیارا آدمی تھا، وہ اتنا جذبے کا آدمی تھا، جو بات سچ مان لی بس اس پر جم گیا. تو اسے وہاں کی تنظیموں نے، گزارے سے بجرنگ دل والوں نے اسے چڑھا دیا تھا، اور وہ بس آپ کی امانت جہاں ملتی تھی وہیں سے جلاتا تھا اور وہ کرتا تھا. بعد میں وہ اتنا اچھی طبیعت کا آدمی تھا، اتنی اچھی سوچ کا آدمی تھا. یقیناً بعض دفعہ ہم لوگ یہ جو ہے طبقہ ڈاکوؤں کا اور جیلوں وغیرہ میں جانا ہوا، وہاں ہم لوگ ہریانہ میں بھی ایک زمانے میں کچھ وقت کیا، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، یہ منافقت ان کے اندر نہیں ہوتی. جو بڑے بڑے جو کرمنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں منافقت نہیں ہوتی. ادھر ہیں تو ادھر، ادھر ہیں تو ادھر، جس کے ہو گئے تو ہو گئے،
اور جس کے ساتھ نبھاتے ہیں اور جس کی وفا کا وعدہ کرتے ہیں اس کے اوپر جان بھی دیتے ہیں، یہ دیکھا ہے۔ ان کے اندر ایک بہت بڑا انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی جذبے کو، اچھے جذبے کو ٹھیس، زیادہ تر میں نے دیکھا کہ بڑے قسم کے مانے ہوئے جو بدماش اور قاتل بن گئے، بڑے لوگ بن گئے، تو ان کے اندر ایک بہت بڑا انسان اور بہت ہی جذبہ ہمدردی کا، خیرخواہی کا، ایمانداری کا، اس کو بہت زیادہ ٹھیس لگ گئی تو وہ ایک دم انفعال میں، گیند جتنی زور سے ماری جائے تو اتنی زور سے وہ دوسری طرف بھی جاتی ہے نا، تو وہ اس میں انفعال میں اور ریئیکشن میں وہ اس درجہ ہو گئے۔ لیکن جب آدمی بھلائی تلاش کرتا ہے تو مل جاتی ہے، اور یقیناً یہ چیز داعی کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ، اس لیے کہ دیکھیے کائنات یوں بھی سوچنا چاہیے، اللہ کی بنی ہوئی کائنات ہے، اور اللہ، اور یہاں پر جو کوئی بھی فیصلہ صرف لوگوں کے اندر ہی کی صفات نہیں، بلکہ دنیا میں ہونے والے جتنے واقعات ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، فاعل حقیقی تو اللہ ہی تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں اور علیم بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں اور رحمان بھی ہیں۔ کوئی بھی پتا جو ہل رہا ہے، یہ جو اسباب ہیں، جو افراد ہیں، یہ تو کٹ پتلیاں ہیں۔ قلم اگر لکھ رہا ہے تو جس ہاتھ میں قلم ہے وہ لکھ رہا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے اور اللہ والے، ان کو ایک بارے میں فرمانا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولی ایسے ہیں، صرف اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ آئندہ کے لیے ڈر ہوتا ہے، نہ پچھلے پر غم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سب چیز کو اللہ کے فعل دیکھتے ہیں۔ فاعل حقیقی ہر کام کا اللہ کو دیکھتے ہیں۔ جب اللہ دیکھتے ہیں میرے اللہ کرنے والے ہیں تو اس میں تو خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے یقیناً۔ اور جب آدمی رحمت اور خیر تلاش کر، اللہ تعالیٰ، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ دو زندگیاں ہیں، ایک تجویز کی زندگی ہے، ایک تفویض کی زندگی۔ تجویز کی زندگی تو میری مرضی کے مطابق ہو، میری گھر ایسا ہو، میرا مکان ایسا ہو، میری تجارت ایسی ہو، میں اتنے دن تک جیوں، میرے بچے، گھر والے، رشتہ دار سب میرے ساتھ رہیں اور میرے ساتھ یہ راحت ہو اور یہ عزت ملے، یہ عزت۔ اور ایک ہے تفویض کی زندگی۔ تفویض کی زندگی، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، جس حال میں رکھا ہے اس پر میں راضی ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ فرماتے ہیں جتنی پریشانیاں اور مشکلیں ہیں وہ صرف تجویز کی زندگی والوں کو لاتی ہیں۔ یہ جو غم ہے، غم کیا چیز ہے؟ یہ اپنی رائے اور اللہ کی مرضی، مشیت کے اختلاف کا نام غم ہے۔ میری چاہت اور اللہ کی مشیت، اس میں جو اختلاف ہے اس کا نام ہے غم۔ اللہ نے جو چاہا تھا، جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا، جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہوا، اسی کا نام تو غم ہے نا۔ کتنی حماقت کی بات ہے، یہ آدمی کتنی ہوشمندی ہے، اگر ہوشمند ہے تو اللہ کے فیصلے کو، وہ جو حکیم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمان بھی ہیں یقیناً۔ تو یہ تفویض کی، یہ مثبت سوچ ہوگی، جب ہوگی تو یہ تفویض کی زندگی بھی آئے گی۔ یہ جو زندگی انبیاء علیہ السلام نے دعوت کی سکھائی ہے، دعوت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان، یہ دیکھیے ماں باپ بھی اپنے بچے کے لیے وہی لائن پسند کرتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی فلاح، راحت اور آرام اور سکون ہوتا ہے، وہ چاہت پسند کرتے ہیں۔ تو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے رب نے ہمارے لیے جو طرز حیات پسند کیا ہے اور جو پیشہ اور دھندا پسند کیا ہے، وہ نبیوں کی راہ پسند کی ہے۔ نبیوں کا ذکر اسی لیے تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ نبیوں کی راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہے دعوت کی راہ۔ تو داعی جب بن جائے گا آدمی تو سوچ مثبت ہوگی تو ہر جگہ اسے خیر اور اچھائی دکھائی دے گی، لوگوں میں بھی۔ اور بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ سوچ دیں اور شعور دیں اور عدل و انصاف کی نگاہ دیں، اعتدال کی نگاہ۔ سوچ ایک طرف ہو جائے وہ تو دوسری بات ہے۔ میں خود اپنے زندگی کا تجربہ ہے، کسی برے سے برا، میں دوستوں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آخری درجے میں جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، برا کرنے والا، کائنات کا بدترین آدمی کی جگہ پر آپ اپنے آپ کو کھڑا ہوا کر کے دیکھیں کہ میں بھی اسی جگہ پیدا ہوتا، میری سوچ ایسی ہوتی، اسی فکر کے ساتھ میں پلتا، میرا زاویہ نگاہ بھی یہی ہوتا، اسی مذہب میں، اور یہ میرے سامنے بھی چاروں طرف سے میڈیا اور حالات نے اسی طرح کے تصور بنایا ہوتا، اس میں ذہن سازی ہوئی ہوتی، تو میں نے تو آج تک کتنے گئے سے گئے گزرے لوگوں کا محاسبہ کیا، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو اس سے بہت زیادہ برا ہوتا۔ وہ تو آدمی کا کمال ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ان حالات میں بھی اتنا ٹھہرا رکھا ہے، وہ اتنا اچھا ہے۔ اچھی چیزیں اس طرح اللہ کے فیصلوں میں بھی، اللہ دیکھیے جب آدمی خیر تلاش کرنے لگتا ہے اور خیر کا مزاج بن جائے اور ہر کام کو یہ سوچ کر، یہ ہر جگہ یہ کہ اللہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ تفویض کا شعور نصیب فرمائے، اللہ کے ہر کام کو، اللہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں اگر کمزور ہیں، ہماری نگاہ اور ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی تو دوسری بات ہے،
لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بھی پتا بھی ہل رہا ہے اس کائنات میں اللہ کی مرضی سے، جو دیکھ رہا ہے بری نگاہ سے ظاہر ہے اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں جو اچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر، جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو جب اللہ کی مرضی ہے تو اس میں جب خیر تلاش کرتا ہے آدمی تو آخری درجے کے حادثے اور غم اور مشکل کے حالات میں اس کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے جو خیر اس میں ہے وہ دکھائی دے جاتی ہے، یقیناً دکھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جب آدمی تھوڑا سا اللہ کے سامنے آپ مجسم سوال بھی بنائے اور اپنے سامنے اللہ سے بھیک بھی مانگے کہ اللہ میں وہ نبیوں والی راہ دکھا دیجئے تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بعض ایسے حادثے وہ لگتا ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے ہمارے۔ میں نے شاید کہیں ذکر بھی کیا، اکثر کیا کرتا ہوں کہ ہمارے پہلی والدہ کے جو 3 بھائی تھے ان میں حاجی جلیل صاحب درمیان والے تھے، وہ بہت بہادر آدمی تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بڑے فعال اور بڑے بہادر، فوج میں بھی رہے تھے، والد صاحب نے انہیں فوج میں بھیج دیا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ جھگڑوں وگڑوں سے بچنا، دوسروں سے وہ کرنا، ان کا ایسا مزاج تھا اور وہی چاہتے تھے بھائی ٹھیک ہے اپنے گھر میں گھس جاؤ، کسی سے لڑو وڑو نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مقدموں میں نہ لڑو، ایک مقدمہ کرے گا اپنا حق چھوڑ دو، اتنے محنت جتنی آپ نے مقدموں میں کرو گے اس سے کہیں زیادہ اس میں حاصل کر لو گے۔ لڑائی جھگڑے سے بچ کر آپ اپنا حق چھوڑ کر لڑائی جھگڑا چھوڑ دو گے تو اتنی صلاحیتوں میں اتنے وقت میں کچھ کا کچھ کر لو گے۔ سکون کی زندگی ان کے ذہن میں ایک اصول تھا۔ لیکن ہمارے یہ بابو جو تھے، بابو جلیل، ان کو چھوٹے بابو کہتے تھے، یہ بہت کہتے تھے بھائی بزدلی کی زندگی بھی کچھ ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے گدڑ کی اتنی زندگی سے، اس لیے بھائیوں اور سب کو چاہتے تھے کہ ذرا بہادری کا۔ ابا سے مزاج الگ الگ بنائے نا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہر آدمی کا مزاج الگ بنایا۔ ایک اولاد ہے باپ سے بالکل الگ ہوتی ہے، بھائیوں میں بالکل مزاج ایک نہیں ہوتا، ہر چیز یہ مختلف ہی اللہ کی شان ہے بنایا، تو ملتا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا تھا، جذبات تھے، جوانی تھی، کچھ بعض بے ادبی بھی ہو جاتی تھی۔ تو پھر آخر ایک زمانہ ایسا ہوا کہ وہ اللہ نے انہیں رخ کر دیا اور ایک پیر صاحب سے بیعت ہو گئے۔ پیر صاحب تھے وہ بیچارے بڑے وہ تھے، وہ کچھ ذرا پڑھے لکھے نہیں تھے، ذکر بہت کیا کرتے تھے۔ اب ذکر جب کرتا ہے آدمی تو بہت سی کیفیات وغیرہ طاری ہو جاتی ہیں اور کیفیات سے آدمی مغلوب ہو جاتا ہے خرق عادت چیز سے۔ تو وہ انہیں قطب سمجھتے تھے اور یہ کرتے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہا کرتے تھے کہ جہاز یہاں گر گیا کہ ہمارے پیر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے اشارہ کیا تو فوراً گر گیا، اور ایسا ہو گیا، اور سورج نکلا تو اس طرح نکال دیا اور یہ کر دیا۔ اتنی عقیدت تھی انہیں اپنے پیر صاحب، ہوتی ہے آدمی کو ہوتی ہے۔ تو والد صاحب کہتے تھے کہ تو یہ گمراہ ہو گیا ہے، تو خدائی میں شریک کرنے لگا۔ تو وہ اس پر والد صاحب بہت ناراض ہوتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے پیر کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں تو اللہ کے ولی سے کوئی ایزا پہنچا رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں، تو یہ تو میرے ابا برباد ہو جائیں گے۔ اس میں اتنا آپس میں ہوا، اتنا ہوا، بہت زیادہ اختلاف رہا۔ کئی دفعہ گھر سے چلے گئے، ابا نے گھر سے بھی انہیں نکال دیا، ایسا بھی ہو گیا، وہاں سے وہ ہو گیا۔ اور بچوں کی خیر خبر، پھر وہ ان کے ساتھ پیر کے ساتھ ہر وقت ان کی خدمات، ہر ایک چیز، ہر ایک اس میں لگے رہتے تھے۔ تو وہ بچوں کی طرف سے وہ کرتے تھے، تو وہ بھابھی بیچاری شکایت کرتی تھی تو اس پر اور تکلیف ہوتی تھی۔ تو والد صاحب اتنا ان سے ناراض ہو گئے، اتنا ان سے ناراض ہو گئے کہ ابا یہ کہا کرتے تھے ان سے کہ میں کسی حال میں بھی معاف نہیں کروں گا، اگر اللہ مجھ سے یہ کہہ دیں کہ تجھے دوزخ میں ڈالنا ہو، نہیں تو اسے جلیل کو معاف کر، تو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اب ماں باپ کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سیدھی تو سیدھی ہوتی ہے، الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، تو ایسا مسئلہ ہے وہ جنت کا دروازہ، تو مجھے بڑا ہوتا تھا۔ تو وہ ابا اکثر کہا کرتے، جب بھی کبھی والدین کی اطاعت و فرمانبرداری پر کچھ حدیث پڑھنے کو آتی تھی، بتاؤ کون دین کو مان رہا ہے، یہ کہا ہے کہ مجوسی بھی ہو باپ تو اس کا کہنا ماننا چاہیے، اور یہ دین کے نام پر تم لوگ یہ کرتے ہو۔ تو میں ابا سے یوں کہا کرتا تھا، ابا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ماں باپ کا مسئلہ۔ کیوں؟ میں نے کہا ماں باپ تو ذرا سی دیر میں، ذرا ابا ابا اماں اماں کہو ذرا سی دیر مان جاتے ہیں، جب وہاں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو خود ہی کہہ دیں گے چلو چلو، ماں باپ کہیں گے جی ہاں ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب وہ لیکن یہ بابو جو تھے بچوں سے، گھر والوں کے بہت محبوب، ہر ایک کے ساتھ حق ادا کرنا، رات ہو گئی تو رات کو، دن ہے بیمار ہے، تو خاندان کے لوگوں کے دل میں بڑے محبوب تھے بہت ہی زیادہ۔ اچانک انہیں فالج ہو گیا، اور فالج میں ان کے کچھ دن کو ایمس وغیرہ میں لے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے خاندان کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا، بہت ہی ایسا ایک دم اچانک، کافی دنوں کے بعد، اتفاق سے کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا تھا، کافی دنوں کے بعد گھر کے ایک فرد کا انتقال ہوا، تو بہت بڑا حادثہ تھا جو ہے وہ ہوا بابو کے انتقال کے ساتھ۔ لیکن صبح کو ابا نے مجھے بلایا اور بلا کے یہ بات کہی کہ بیٹا میں سوچ رہا تھا کہ جو ہے
مجھے اے اللہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں جیسا بھی ہے. دل میں بہت رونا بھی آ رہا تھا, اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ تو سب کچھ کرتے ہیں, آپ نے جو کیا ہے یقیناً وہ ہوگا. اللہ اس کی اچھائی ہمیں سمجھا دیجیے اور اس کی خیر ہمیں سمجھا دیجیے. اس وقت ایسے وقت میں اچانک بیچارے ہمارے بابو وہ چلے گئے اور یہ ہو گئے. تو ابا نے مجھے بتایا کہ کلیم تو جو بات تو کہتا تھا وہ تو ہی صحیح تھا, ہم ہار گئے. کہ کیوں؟ کہ تو جو کہتا ہے ماں باپ کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, ذرا سی دیر میں ماں باپ تو راضی ہو ہی جاتے ہیں, ماں باپ کو تو ایسے اللہ نے ممتا شفقت رہی ہے. تو میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالیں گے اور کہیں گے کہ تجھے جہنم میں ڈالتا ہوں یا اسے معاف کر دے, تو میں معاف نہیں کروں گا اسے. لیکن ساری رات میں سویا نہیں اور ساری رات دعا کرتا رہا, اللہ نام تو وہ آپ کا ہی لیتا تھا اور آپ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرتا تھا. پیٹ سے غلط بیعت ہو گیا تھا لیکن اللہ چاہتا تو آپ کو ہی تھا, آپ کا بننا چاہتا تھا. اللہ اسے میں نے معاف کر دیا, اسے معاف کر دیا. تو بابو, چھوٹے بابو کے انتقال کے لیے, ان کی نجات کے لیے اس کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ابا کی حیات میں انتقال ہو گیا. بوڑھے باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ کتنا بڑا حادثہ تھا, لیکن وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ان کی آخرت کی نجات کا کہ ان کے سامنے انتقال ہو جائے, وہ موت سے پہلے پہلے انہیں معاف کر دے. تو میں, اللہ نے یہ بات سجائی تو میں نے کتنی مرتبہ صلاۃ الشکر پڑھی بابو کے, ابا کے حیات میں انتقال پر کتنی مرتبہ صلاۃ الشکر پڑھی. جب آدمی خیر تلاش کرے گا, جب آدمی وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر اور رحمت سکھا بھی دیتے ہیں, سجا بھی دیتے ہیں, یقیناً یہ بات ہے. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے, میں اس لیے اس تفصیل سے ذکر کیا میں نے ساتھیوں کو. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ابھی دیکھیے, ایک وہ آدمی جس سے ناظرہ جو اس ابتلا میں ہو رہا ہو کہ اس سے ناظرہ قرآن مجید بھی اسے پڑھنا مشکل ہو مجلس میں, اس کے لیے اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر یا اس کے درس کے سلسلے میں کوئی مجلس منعقد کرے. مگر وہ دوستوں اور ساتھیوں کے اصرار پر یہ سلسلہ شروع کیا کہ جو قرآن اپنی ضرورت ہماری ہے ہی, ہم دعوتی میدان میں ہیں اور دعوت امت کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے سجا دی ہے اور ہمیں لگا دیا ہے کہ دعوت ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اور ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پیشہ اور مشغلہ طے کیا ہے دعوت, کتاب ہدایت, کتاب دعوت کو دے کر یہ ہمیں بات معلوم ہے, انبیاء علیہ السلام کے مسلسل تذکرے, ان کے دعوتی واقعات بتا کر یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہماری مشیت, ہماری مرضی اور ہماری رضا اس میں ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ اب نبوت, خاتم نبوت کے سلسلے میں جو انہیں عظیم منصب سونپا گیا ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, چونکہ اللہ کے نبی کا دعوتی وسائل, جو قوم, جو مالک, جو حاکم کسی غلام کو, کسی اپنے ملازم کو کسی کام کے لیے لگاتا ہے تو وسائل اس کے لیے مہیا فرمایا جاتا ہے. چونکہ ہمارے ذمے ہے یہ دعوت کا کام اور ہمیں اس کام پر لگایا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ہتھیار اور دعوت کے آلے کے طور پر قرآن مجید اللہ کے نبی کا زندہ تابندہ معجزہ ہمیں دیا گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, ہم اسے کتاب دعوت اور کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھیں. افسوس یہ ہے کہ ہم نے جو اس کا بنیادی موضوع ہے اس کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا. ان واقعات میں, انبیاء علیہ السلام کے سارے واقعات, میں نے عرض کیا کہ پورے پچھلے سبق میں بھی یہ بات کہی تھی کہ پورے انبیاء بنی اسرائیل کے سارے واقعات جو تھے وہ ان کو ذکر کیا گیا, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر کیا گیا, وہ دعائیں اور نصرت غیبی کا ذکر کیا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے, فرعونیوں کے ظلم سفاکی سے نجات دی, ان کو ایسی سرداری عطا فرمائی, ان کو شان عطا فرمائی, ان پر خاص فضل فرمایا, ان کو ایسا منتخب فرمایا کہ ان کے اوپر کتابیں نازل کی. یہ کس وجہ سے؟ پورے قرآن کی واقعات میں کیا بتاتا ہے قرآن؟ اس لیے کہ وہ زیادہ عبادت کرتے تھے, اس لیے کہ کس وجہ سے ان کو یہ فتوحات عطا کی گئی, کس وجہ سے انہیں نوازا گیا, کس وجہ سے ایسے غریب, عجیب و غریب معجزات ان کو, ان کے نبیوں کو کے سامنے دکھائے گئے, صرف اس لیے کہ انہیں ان کے انبیاء علیہ السلام کو دعوت پر کھڑا کیا گیا تھا, اور دعوت کی راہ سے ہی ان کو تمام مشکلات سے نجات ملی, اور دعوت کی راہ سے ہی ان پر ساری عنایتیں اور احسانات. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سینکڑوں جہتیں تلاش کرے آدمی, تو اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد اور ہمیں کیا سمجھانا اللہ چاہ رہے ہیں. صرف یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی اگر یہ دعوت کا کام کرو گے اور اس راہ پر چلو گے تو داعیوں کے ساتھ ہمارے ہمیشہ ناز برداری کا معاملہ ہوا ہے. ان کی جو ہے زبان سے نکلے ہوئے جملے اور زبان سے نکلی ہوئی سوالات, ان کی ضرورتیں ہم نے پوری کی ہیں, اور ان کو جو ہے جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ ہم نے جو ان کی نہیں مانا یا ان کے ساتھ تکلیف پہنچائی ہے ان کو کی, تو ان کے ساتھ ہم نے خود بدلہ لیا, انتقام لیا. لیکن اس طرف خیال ہی نہیں آتا کبھی
اور افسوس یہ ہے کہ دعوت کی راہ میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ شاید کوئی اہل علم اور کوئی اللہ تعالیٰ باصلاحیت آدمی کو کھڑا کر دے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی طرف سے توجہ ہو کہ دعوت کا کام کرنے والے سارے داعیوں کو اس بات کا 100% احساس ہے کہ ابھی تک کسی زمان میں بھی قرآن مجید کا کوئی ایسا ترجمہ ہمارے پاس نہیں پایا جاتا کہ ہم کسی مدعو کو دے کر مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے مدعو کی سطح، اس کی معاشرت اور اس کے عقیدے اور اس کی سطح کے علمی سطح کے مطابق اس تک قرآن پہنچا دیں۔ اس لیے یہ جو ہے تو چونکہ مقصود ہمارا صرف یہ ہے کہ یہ سبق کا اور اسے بار بار دہرانے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، ایک طرح سے یہ ہے بہانہ تو درس قرآن کا اصل میں یہ کاسہ گدائی پھیلا دینا ہے کہ اہل علم حضرات اور کچھ ایسے باصلاحیت لوگ کھڑے ہوں اور جو ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کی وجہ سے ذہن میں آیا کہ چونکہ دعوت کے لیے بنیادی چیز، سب سے بڑی چیز، داعی اپنی دعوت کا حق ادا نہیں کرے گا اور خیر خواہی کے اس جذبے کا حق ادا کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی سوچ خیر خواہانہ اور مثبت نہ ہو۔ انبیاء علیہ اور وہ خیر تلاش کرنے کا مزاج نہ بنائے، ہر جگہ خیر تلاش کرنے کا مزاج نہ بنائے، اور جب تک یہ جب خیر کی تلاش کرنے کا مزاج بنائے گا تو اسے میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ اس کا مکلف بنایا ہے انسان کو، اس لیے جب خیر تلاش کرنے لگتا ہے تو خیر اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امید، ہمیشہ خیر خواہی، ہمیشہ یہ مزاج تھا ان کا، اور اب کبھی کوئی غیریت، بیگانگی یا کوئی جو ہے دوئی کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات میں کہیں نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم ہم اللہ کے بارے میں ہم سے وہ کرتے ہو، اللہ ربنا و ربکم، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، وہی ہمارا ایسی چیز ہے کہ اس میں بحث کی جائے، دلائل مانگے جائیں، یہ اللہ کی ذات، یہ تو ایمان کی بات ہے۔ اور ایمان کے معنی ہی ہیں کہ آدمی کو اتنا اعتماد ہو جائے اس بات کے سچا ہونے پر کہ پھر اسے کسی دلیل کی ضرورت پیش نہ آئے، پھر اسے مباحثے کی اور کسی ڈیبیٹ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہ رب، تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اس میں بھی کچھ مباحثے کی ضرورت ہے، اس میں بھی کچھ جگڑنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی کچھ جو سب سے سچی بات ایسی ہے جس کے لیے دلیل کہنا جو ہے اس ایمان کی توہین ہے یقیناً۔ وہ لطیفہ مشہور ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ کسی بادشاہ نے جو ہے وہ کیا، اسے اپنے یہاں بڑی دینداری کا ماحول بنایا تھا اور بہت ہی اصلاح و تربیت کے لیے علماء کو لگایا تھا، تو اس نے اپنے یہاں کے شیخ الاسلام سے پوچھا کہ بھئی ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑی دینداری ہے، بڑا مزاج ہے، کہ نہیں حضرت ابھی تو ایمان بھی نہیں یہاں لوگوں کا خاطر خواہ، کہ کیوں؟ یہاں تو ایمان بھی 1% مومن بھی نہیں ہوں گے، 1% مومن نہیں ہے، کیسی بات کر رہے ہو، سب ہمارے تو ایمان والے ہیں، کہ نہیں آپ دیکھ لیجئے، محاسبہ کر لیجئے کہ کیسے، کہ چلیے میرے ساتھ۔ ایک منشی کو لے لیا اور چلے بادشاہ کے ساتھ گئے، وہاں کے جو بڑے تھے جو ہے قاضی القضاء، ان کے پاس گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ نام ہے۔ کون ہیں آپ؟ مسلمان ہیں۔ کس پر ایمان ہے آپ کا؟ اللہ پر۔ کہ اللہ کون؟ کہ وہ اللہ جو سارے کائنات کو بنانے والا ہے، کہ اس پر ایمان ہے، کہ اس کے بعد آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ کائنات کو بنانے والا وہی اکیلا ہے؟ یہ بتانے لگے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، کہ لکھ لو غیر مومن۔ کہ غیر مومن کیوں لکھ لو جب صحیح ایمان کیا وہ کر رہے ہیں سب؟ کہ جب مومن آئے گا تو آپ کو خود دکھ جائے گا۔ پھر وہ گئے ان کے پاس، جو شیخ الاسلام تھے ان کے پاس گئے، ان سے جا کر بات کی، وہ بھی ان سے پوچھا کس پر ایمان ہے؟ اللہ پر ایمان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کون اللہ؟ وہ اللہ، کیا دلیل ہے وہ اللہ ہے؟ وہ دلیل بتانے لگے۔ پھر اور کسی صوفی کے پاس گئے، کسی امام کے پاس گئے، جو دیندار لوگ تھے سب کے پاس گئے، سب کو لکھتے رہے غیر مومن غیر مومن، 99 لوگوں کے پاس گئے، سب کو غیر مومن۔ تو یہ بڑے مایوس ہوئے، بھئی ایک بھی مومن نہیں، کیا ترازو ہے آپ کے وہاں؟ کہ جب مومن آئے گا تو خود پتہ لگ جائے گا۔ تو وہ اب کہنے لگے چلو آبادی سے جنگل کی طرف کو جاتے ہیں۔ جنگل میں ایک آدمی پھاوڑے سے کھود رہا تھا، کسان کھیتی میں لگا ہوا تھا۔ ان سے جا کر کہا بھئی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے تمہارا؟ یہ نام ہے۔ کون ہو تم؟ مسلمان ہو؟ کس پر ایمان ہے؟ کہ میرے اللہ پر ایمان ہے۔ کہ اللہ کے ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے اگر اب کیا بولا نا تو زبان کھولی تو پھاوڑے سے تیرا سر پھوڑ دوں گا، تو یہ اللہ کے ہونے پر بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ تجھے بے غیرت، دفع نہیں ہونے کا تو یہاں سے؟ اس کا نام ہے ایمان۔ تو تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت کر رہے ہو، ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ یہ بات ہے، ضرور ہے کہ اگر تم حجت کر رہے ہو اور تمہارے ذہن میں کٹ حجتی ہے اور تمہیں ہر چیز میں جو ہے وہ بحث کرنے کی عادت ہے، تو تمہارا ہمارا کوئی نہیں، تمہاری راہ الگ، ہماری راہ الگ۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے سوال اعمال کے بارے میں تم سے، تمہارے ونحن لہ مخلصون،
میں تو 100% اطمینان ہے اندر سے، ہمیں ایک طرف ہو گئے، ہمیں ادھر نہیں ڈھل مل کوئی چیز نہیں رہی ہماری، ہمارا تو رخ ہو گیا ایک طرف، اب اس کے لیے دیکھنے کی. ام تقولون ان ابراہیم اسماعیل و اسحاق، پھر جو تم جن بڑوں سے نسبت کر رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو یہود و نصارہ ہیں، یہ تم یہ کہتے ہو وہ بھی یہودیت پر تھے، وہ نصرانی ہمارے والے تھے، وہ تو انتم عالم و ملہ. پہلے تو یہ کہا کہ نہیں وہ ملت ابراہیم ہی پر تھے، ملت ابراہیم ہی اصل ہے، آبا کا تو دین وہ تھا ابراہیم کا جو وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے تمہاری طرح. پھر کہا کہ تم زیادہ جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتے ہیں. امن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی چھپائی. چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس سارے چیزیں خبریں تھیں جن کو وہ پہلے اظہار کیا کرتے تھے. وکانوا یستفتحون الذین ظلم، ان کے سامنے کھولا دعا مانگے کرتے تھے کہ اللہ جلدی سے اس نبی اور رسول کو بھیج دیے، فارخلید کو بھیج دیے، تاکہ ہم ان سے مل کر ان کے یہ جو یہاں کے مکی کافر مشرکین ہیں ان کے اوپر غلبہ حاصل کریں. اب تم چھپا رہے ہو اس کو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں، غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ چھپانے کا عمل کر رہے ہیں. تو کتمان شہادت جو چیز ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم ہے، اس کا چھپانا شرعاً حرام ہے. کتمان علم فقہ کا مسئلہ ہے کہ کتمان علم حرام ہے. اور چھپانے کے دونوں طریقے، سلبی ایجابی. ہمارا عام طور پر مزاج یہ ہے کہ ہم جو ایجابی قسم کے جو حق تلفیاں ہوتی ہیں ان کو تو برا سمجھتے ہیں، لیکن سلبی قسم کی حق تلفیوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ بالکل برابر ہے. 10 روپے آپ نے کسی کی جیب میں سے نکال لیے، جیب کاٹ کے، یا چوری کر لی، وہ بھی اتنا ہی جرم ہے. 10 روپے اس کے چاہیے تھے، آپ کے بہن کا حق تھا، پھوپھی کا حق تھا ترکے میں، بیوی کا مہر تھا، یا کسی کا قرض چاہیے تھا، یا کسی طرح سے غلطی سے آ گیا تھا، نہیں دیا تو برابر گناہ ہے، سلبی و ایجابی. اس طرح کسی نے پوچھا اور آپ نے چھپایا، کوئی بات کوئی گواہی تھی چھپائی، یہ بھی، اور جس میں آپ کو پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے چھپائی، تو بالکل برابر ہے. تو ان کے ہمارے ذمہ تو یہ دیکھیے، یہ بات بھی شروع سے کہی جا رہی ہے، جہاں یہ یہودیوں اور نصرانیوں کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، ان کے راز بھی کھولے جا رہے ہیں، کھول کر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں. جبھی تو واقعات اور وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں جن کو بارے میں تم سمجھ رہے ہو کہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو تم اب ان کی بات مان لو، اور ان کو شفقت سے وہ جو بنیادی جو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، مشترک بنیادیں، خاص طور سے نسبی اور روحانی اعتبار سے آبا کی طرف، باپ دادوں کی طرف چلنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے بھی ان کا تعلق تھا، تینوں کا، یہود و نصارہ و مشرکین مکہ، تینوں ان سے نسبت رکھتے تھے، اور اپنی روحانی اور ایمانی نسبت بھی انہی سے لاتے تھے. تو اس مشترک بنیاد پر ملت ابراہیم حنیفہ میں جو ہے کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے، تاکہ ان کو ماننے میں کسی طرح کی جو ہے وہ ہچکچاہٹ نہ ہو اور کوئی جھجک نہ ہو. 100% ان کی جذباتی طور پر اس کو ماننے مجبور ہو جائے. اس لیے کہ خاندان نسب سے اور جن بزرگوں سے اور جن مشائخ سے اور جن پیروں سے اپنی نسبت یا جس سلسلے سے نسبت، انسان کی فطرت رکھی ہے کہ جن سلسلوں سے ہوتا ہے اسے ایک عجیب، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ فلاں آدمی نقشبندی سلسلے میں بیعت ہے اور ہم بھی کسی نقشبندی سے بیعت ہوں تو ایک عجیب مناسبت سی ہوتی ہے. یہ سہروردی سلسلہ اس لیے ایک زمانے میں ایک ہی سلسلے کا شیوع ہوا، سہروردی شتاری سلسلہ پہلا، تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میرے ہی سلسلے میں، شتاری سلسلے میں لوگ بیعت ہوں. اب اسی طرح اداروں کی عصبیت، یہ قاسمی ہے، یہ ندوی ہے، ایک عجیب سی مناسبت ہو جاتی ہے. یہ فلاں خاندان سے ہمارے تعلق رکھتا ہے، ہمارے تو روحانی نسبت ہو یا نسبی نسبت ہو، دونوں طرح سے اس میں ایک کشش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے لیے. تو روحانی اور نسبی مشترک بنیاد پر ان کو دعوت دی گئی ہے کہ 100% وہ جذباتی، ان کے اندر کا جذبہ اس پر آمادہ کرے کہ وہ اسے مان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اتمام حجت کی گئی ہے، کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. اب بالکل کٹ حجتی کریں اور خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہیں تو پھر تو وہ چھوڑیں گے، ورنہ تو ماننے کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے منوانے کے، اللہ نے ان کے سامنے ان واقعات میں اور ان آیات میں بتا دیے گئے. ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ان بنی اسرائیلیوں کی ان کی جو ہے یہ غلط روی کی وجہ سے اور کج فہمی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، نہ ماننے کے جذبے کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں دی گئیں. ان کو ظالم قرار دیا، ان کو گناہگار قرار دیا، ان کو یہ کیا گیا. تو اگر امت محمدیہ کے افراد مسلمانوں تم بھی اگر اس راہ پر چلو گے تو ہماری کوئی رشتے لا ینال عہد الظالمین،
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اولاد اگر ابراہیم کی ہے تو چاہے غلط چلے یا صحیح چلے وہ سب مانیں گے، بس ہماری ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا وہاں پر۔ جو نافرمان ہیں، جو مشرک ہیں اور جو گناہ گار ہیں یا جو ظلم کرنے والے ہیں، ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح تم سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی یا تمہاری طرف ہماری کوئی رحمت نہیں ہوگی اگر تم تو کتمان شہادت کا جرم انہوں نے کیا تو وہ بھی سزا پائے، اور کتمان شہادت کا ان پر بھی اللہ کی طرف سے غضب آیا، اللہ کی طرف سے ذلت مسلط ہوئی۔ اگر تم بھی گواہی کو چھپاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تلک امۃ قد خلت، پھر یہ بات کہی گئی، وہ امت تھی جنہوں نے جو کچھ گزر چکی ہے، وَلَكُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ گزر کے چلی گئی، اب تم جو کرو گے تمہیں سزائے جزا ملے گی، جو انہوں نے کیا انہوں نے سزا جزا ملی۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم ہمارے حبیب کی امت ہو اور تمہیں خیر امت کا لقب دے دیا گیا ہے تو تم اس طریقے پر چلو گے تو ہم خیر امتیت کی وجہ سے تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے، اور تم کتمان شہادت کا کام عمل کرو گے اور تم جو ہے وہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ سزا نہیں ملے گی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم نے جو کیا تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا تمہیں وہ غلطیاں اور وہ خطائیں اور وہ غلط روی نہیں اختیار کرنی چاہیے جو یہود نے اور بنی اسرائیل نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے اس ذوق کو سمجھیں اور اس کو مانیں اور سمجھیں، اور 100% اسی قرآنی اسلوب میں دعوت دینے کی کوشش بھی کریں، خصوصاً اپنی فکر کو اور سوچ کو قرآنی بنا کر ہمیشہ مثبت اور خیر کو تلاش کرنے کا مزاج بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔